اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ فرمایا بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک اور ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے ساتھ بہت زیادہ نسبت ہے۔ آپ حج کے دیکھیں سارے ارکان، تو ایک ایک رکن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نشانیاں موجود ہیں۔ صفا مروہ کی صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی نسبت سے، اسی طرح جمرات پر جو ہم رمی کرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد کے اندر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم حج کرتے ہیں تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ پھر آگے ہم قربانی کریں گے تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شہزادے کی یاد ہے۔ تو اس مہینے کو، یہ جو ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کو بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ نسبت ہے۔ تو آج ہم انہی کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا، اللہ پاک کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، اس کے احسانات پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہ چار اوصاف اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی ان اوصاف کے بعد اللہ پاک نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمائے وہ کیا تھے؟ فرمایا اللہ پاک نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھا رستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے انہیں چن لیا ہے، سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی، دنیا کے اندر انہیں بھلائی عطا فرمائی، اور آخرت کے اندر جو اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے والے بندے ہوں گے ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ شامل ہوں گے۔ تو یہ چار فضائل اور چار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا وصف کیا تھا؟ ان ابراہیم کان امۃ۔ ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں کے مالک ہیں، یعنی وہ ایک فرد ہونے کے باوجود ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندے کے اندر کوئی ایک اچھائی ہے، کسی کے اندر دوسری اچھائی ہے، لیکن اگر کسی بندے کے اندر زیادہ ساری اچھائیاں جمع ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یار ایک بندہ ہی لاکھوں کے برابر ہے، اس کے اندر اتنے بندوں کی خوبیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ہونے کے باوجود اپنے آپ میں ایک امت ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اتنی زیادہ اچھائیاں، اتنے زیادہ فضائل، اتنی زیادہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بندے کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اچھائیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کون سی اچھائی قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یار کہتے ہیں میں زبان کا تھوڑا کڑوا ہوں لیکن دل کا میں سچا ہوں۔ تو بھائی زبان کے بھی میٹھے بن جائیں، زبان کا کڑوا بننا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو بندہ دل کا سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہی کڑوا ہوگا، وہ ہر وقت اپنی زبان سے زہر ہی نکالے گا۔ تو آپ زبان کے بھی اچھے بن جائیں۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار میں تو غصے کا ذرا تیز ہوں لیکن میں اپنے جو دوست ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ تو بھائی اپنے غصے پر بھی تھوڑا کنٹرول کر لیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو میں کر لیتا ہوں لیکن میرے اندر استقامت نہیں ہے، میں کوئی بھی نیک کام شروع کرتا ہوں تو زیادہ دیر اس کو قائم نہیں رکھ پاتا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ نیک کام مجھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیں یہ کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر استقامت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے اندر اتنی زیادہ اچھائیاں پیدا کریں تاکہ
کوئی بھی اچھائی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب آپ سنیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے خواب کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کو جو خواب آتے ہیں بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کو، وہ بھی وحی کی طرح ہوتے ہیں، وہ پکے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب بڑا عجیب ہے۔ میں نے اپنا ایک امتی دیکھا، عذاب کے فرشتے اسے ڈرا رہے تھے، اتنے میں اس کا وضو اس کے پاس آیا اور اسے فرشتوں کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی بندہ جو ہے وہ، فرشتے اس کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ ان قریب تجھے عذاب ہونے والا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے وضو کرتا تھا، فرمایا وہ وضو اس بندے کے پاس آیا اور اسے فرشتوں کے عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ پھر آگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ پیاس سے بلبلا رہا تھا، سخت پیاس کے اندر تھا، فرمایا اتنے میں رمضان کا روزہ اس کے پاس آیا اور اسے پانی پلا دیا۔ وہ پیاسا تھا، شدت پیاس سے بلبلا رہا تھا، لیکن اس نے دنیا کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے، تو اتنے کے اندر اس کا رمضان کا روزہ اس کے پاس آیا اور اسے پانی پلا دیا۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اتنے میں اس کا حج اور اس کا عمرہ اس کے پاس آیا اور اسے اندھیرے سے نکال لیا۔ پھر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں، اتنے میں اس کا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا آ گیا اور اس کو موت سے بچا لیا، اس کی عمر لمبی کر دی گئی۔ فرمایا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگ کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرمایا اتنے میں اس کا صدقہ اس کے پاس آیا اور اس پر سایہ کر کے اس کو آگ سے محفوظ کر دیا۔ فرمایا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، عذاب کے فرشتے اس کے پاس آ گئے تھے، اتنے میں اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ نیکی اس کے پاس آئی، اسے عذاب سے بچا لیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ جہنم میں گرنے ہی والا تھا، فرمایا اتنے میں اس کے پاس خوف خدا سے بہنے والے آنسو آ گیا اور اسے آگ سے بچا لیا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو ڈر ہے، اس وجہ سے اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے وہ اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے عذاب سے بچا لیا۔ فرمایا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ پل صراط پر گھسٹ رہا ہے، ان قریب تھا کہ وہ پل صراط سے نیچے کٹ کر جہنم میں گر جاتا، فرمایا کبھی پیٹ کے بل گرتا، کبھی کھڑا ہو جاتا، اتنے میں اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک اس پر آ گیا اور اسے سہارا دے کر پل صراط پار کر کے جنت میں داخل کروا دیا۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ جنت کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ جنت کے دروازے بند کر دیے گئے، فرمایا اتنے میں اس کی کلمہ طیبہ پڑھنے کی نیکی اس کے پاس آئی اور اسے ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل کروا دیا۔ اب آپ دیکھیں، کسی کو نماز پڑھنے کی نیکی کام آ گئی، کسی کو روزہ رکھنے کی نیکی کام آ گئی، کسی کو صدقہ خیرات کرنے کی نیکی کام آ گئی، کسی کو حج اور عمرہ کرنا کام آ گیا، کسی کو خوف خدا سے آنسو بہانا کام آ گیا، تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری کون سی نیکی قبول ہو جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ نفل ہی ہے نا، نہیں کریں گے گناہ تو نہیں ملے گا، یار یہ ایک چھوٹا سا کام ہے نا نیکی والا، یہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جمعہ تو ادا کر رہے ہیں، بعد والی سنتیں نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمعے سے پہلے والی سنتیں ادا نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض تو ہم نے ادا کر لی ہیں۔ تو بعض اوقات ہم کسی نیکی کو معمولی اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہی جس نیکی کو ہم نے چھوٹا اور معمولی سمجھا ہے، ہو سکتا ہے وہی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد کیا ہے؟ فرمایا کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ تو نفل کام ہے، یہ تو مستحب کام ہے، نہیں بھی کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔
فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی نیکی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور آگے کیا فرمایا، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے اچھے اور خوش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی کو مسکرا کر ملنا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اس کے اندر اتنی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کو بھی معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا، ہو سکتا ہے یہی کام تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض نیکیوں کو ہم اپنے زوم کے اندر چھوٹا سمجھ کر جب چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار فرض ادا کر لیے ہیں بس ہمارا جو ہے وہ کام مکمل ہو گیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز ادا کی ہے یا کوئی بھی نماز ادا کی ہے، بعض لوگ دعا مانگے بغیر فوراً ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن پتہ نہیں ایسی کون سی ایمرجنسی ہوتی ہے ہم نے جا کر اس چند سیکنڈ کے اندر ہی اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور دعا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا کہ دعا عبادت ہے، کچھ حاصل ہو نہ ہو جب دعا مانگیں گے اللہ پاک اس پر نیکیاں عطا فرمائے گا، بلکہ کیا فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا صرف عبادت ہی نہیں ہے، عبادت کا مغز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز ادا کر لی ہے، فرض ہمارا ادا ہو گیا، دعا مانگے بغیر ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اپنے آپ سے آپ سوال کریں کہ ان چند سیکنڈز کے اندر ہم جا کر کون سا ایسا ایمرجنسی کام کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، مسجد سے نکلتے نکلتے دعا مکمل ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اور اپنا ذہن نہ ہونے کی وجہ سے دعا والی نیکی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی دعا والی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے یہاں فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز کے فوراً بعد درس قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کاموں پر ملا کرنا زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت ایمرجنسی کام انہوں نے جا کر کرنا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، دل کے اندر پوچھیں کہ ان چند منٹ کے اندر ہم جا کر کون سا ایسا ایمرجنسی کام کرتے ہیں جو اگر ہم ادھر بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمارا کام رہ جائے گا۔ کوئی بھی عموماً ایسا کام نہیں ہوتا، کبھی کبھار کوئی ایمرجنسی کوئی مجبوری ہونا یہ سمجھ بھی آتا ہے، لیکن روزانہ اور آج کل تو نماز جتنا جلدی ہو رہی ہے 4:40 پہ تو فجر کی جماعت ہے، اتنی جلدی نماز کے بعد ہم چلے جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جا کر، کچھ لوگ باہر گپوں پہ ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھر جا کر فارغ بیٹھ جائیں گے، کوئی خاص کام نہیں ہوتا، لیکن ہم درس قرآن میں شرکت نہیں کرتے، قرآن پاک کا معنی اور مفہوم جو سمجھایا جاتا ہے اس کے اندر شرکت نہیں کرتے، تو یہ نیکی ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، 5 سے 7 منٹ اس میں لگتے ہیں، وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ درس قرآن والی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہ درود پاک پڑھنا وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور پھر درود پاک کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہماری نظر کے اندر کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہی سلام کرنا یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہم بہت ساری نیکیوں کو معمولی اور چھوٹا سمجھ کر سستی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر کیا حکم فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر اور کم نہیں سمجھنا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو جب نماز فجر ادا کرنے کی توفیق ملی ہے تو کوشش کر کے اس کے بعد جو 10-15 منٹ درس قرآن اور درود پاک کے ہوتے ہیں اس میں بھی لازمی کیا ہے، شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے انہی نیک اعمال کی وجہ سے، انہی نیک اعمال کی برکت سے ہماری کیا کرے، بخشش فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خاصیت، جو آپ کا وصف بیان فرمایا وہ کیا تھا کہ آپ کے اندر بہت ساری اچھائیاں تھیں، آپ بہت ساری اچھائیوں کا مجموعہ تھے، تو ہمیں بھی اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اچھائیاں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اکٹھے کرنے چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی اچھائی، کون سا نیک عمل ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا وصف بیان فرمایا کہ ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں تھیں۔ اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھیں کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے، اور آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت کیسے دیتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس وصف کا ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک امت کی حیثیت رکھتے، جیسے لوگوں کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، تو
تو آپ اکیلے ہی وہ سارا کام سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر، وہ جو مجسمے بناتا نا بتوں کی پوجا کرنے کے لیے بت بناتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے گلے میں رسی ڈالتے اور روڈ کے اندر گلیوں کے اندر ان کو گھما کر کہتے یہ تمہارے جھوٹے خدا ہیں، ان کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو اپنے آپ کو بھی بچانے پر قادر نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آوازیں لگا کر جا رہے تھے اور ساتھ ہی یہ کہتے کہ کون ایسی چیز خریدے گا جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے، یعنی یہ ایک پتھر کا ایک لکڑی کا بت ہے، نہ یہ دنیا میں کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فرمایا کون ایسی چیز خریدے گا جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آوازیں لگا کر جا رہے تھے، رستے کے اندر ایک خاتون ملی، کہنے لگی اے ابراہیم میں نے ایک خدا خریدنا ہے، یعنی بت کو وہ خدا کہتے تھے نا، ان کی پوجا کرتے تھے، تو کہنے لگی میں نے بھی ایک خدا خریدنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک مجسمہ بنا کر دوں گا جس کے ایک حصے کے ذریعے تم پانی گرم کر سکتی ہو، ایک حصے کے ذریعے کھانا پکا سکتی ہو اور ایک حصے کے ذریعے روٹیاں پکا سکتی ہو۔ مطلب کیا تھا؟ یہ لکڑی کا بت ہے نا، تم اسے لے کر گھر جاؤ گی، اب زیادہ سے زیادہ تم اس کا کیا کرو گی؟ اس لکڑی کو جلا کر یا تو تم پانی گرم کر لو گی، یا اس کے ذریعے روٹیاں بنا لو گی، یا اس کے ذریعے جو ہے وہ تم اپنا کھانا پکا لو گی، اور اس سے زیادہ اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے یہ بات سمجھائی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا، اللہ پاک کی توحید کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو گیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ لکڑی کا پتھر کا بنا ہوا بت ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ میں تمہیں اس خدا کا پتہ بتاتا ہوں جو تمہاری غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا اس خدا کا کلمہ پڑھو نا، اس کی عبادت کرو جو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، جو اپنے بندوں کی آواز سن کر ان کی بخشش بھی کرتا ہے، ان کی غیب سے مدد بھی فرماتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً وہ اپنا بت لیا اور اس کو زمین پر پھینک کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ درس توحید اس کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک وصف ہے کہ جب آپ نے اسے توحید کا سبق سمجھایا تو فرمایا کہ یہ وہ بت ہیں جو دنیا میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانو گی، اس کی توحید کا اقرار کرو گی، اس پر ایمان لے کر آؤ گی، تو وہ خدا تمہاری غیب سے مدد بھی فرمائے گا اور دنیا کے اندر بھی تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا، اور کل قیامت کے دن تمہیں جنت کے اندر داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک وصف کہ وہ لوگوں کو ایسے نیکی کی دعوت دیتے، یہ نہیں کہ بھائی اپنی اپنی دیکھو، میں تو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، مجھے کیا غرض ہے کوئی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا۔ ہمیں کوشش کر کے اپنے ساتھ والے مسلمان بھائیوں کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے۔ اگر ہمارے کہنے کے بعد کوئی نماز ادا کر لیتا ہے، اس کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس کے ثواب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ثواب عطا فرما دے گا، ہمیں مفت کا ثواب مل جائے گا۔ ہم کسی کو گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا یار میں اس کو منع کروں گا یہ رک جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو منع کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی اللہ پاک کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اگر وہ رک جائے گا تو خود بھی گناہ سے بچ جائے گا، اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو ثواب ہے وہ مفت میں حاصل ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ جو ایک ذہن اور کنسیپٹ بن گیا ہے نا کہ اپنی آمدنی دیکھو، اپنی نمازیں ادا کرو، ساتھ والا جو کرتا ہے کرتا رہنے دو، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو نظریہ یہ درست نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت ہمیں دیتے رہنا چاہیے اور برائی اور گناہ کے کام سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور سارے انبیاء کی بھی سنت ہے، اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی بھی مبارک سنت ہے۔ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے؟ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، فرمایا قانتا للہ، وہ اللہ پاک کے فرما بردار تھے، کسی بھی کام کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔
اور آپ کی فرما برداری کا عالم کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسلم، اے ابراہیم فرما برداری اختیار کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی فرما برداری کی. اور پھر پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فرما برداری پر قائم رہ کے دکھایا. چاہے وہ نمرود کی آگ ہو، چاہے وہ آگ میں ڈالا جانا ہو، چاہے وہ دین کی خاطر ہجرت کرنا ہو، چاہے وہ دین کی خاطر اللہ پاک کی فرما برداری میں اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیرنا ہو، اپنی بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑنا ہو، جو بھی مشکل آئی، جو بھی پریشانی آئی، ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ پاک کی فرما برداری کا حق ادا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے فضائل، ان کے اوصاف اور ان کے کمالات بھی بیان فرمائے، اور رہتی دنیا تک ان کی یادوں کو ہمارے لیے بیان فرما دیا کہ اب قیامت تک ان کی یاد کے اندر قربانی کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی بلندیاں اور برکتیں عطا فرماتا رہے گا. یہ قربانی کرنا، یہ حج ادا کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ جمرات پر شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یادیں قائم فرما دی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کی، دین کی خاطر انہوں نے مشکلات برداشت کی. ہم تو تھوڑی سی مشکل آئی تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ سردی کے اندر تھوڑی سی ٹھنڈ لگ رہی ہو تو ہم وضو کرنے سے بچنے کے لیے نماز ہی نہیں پڑھتے. ہمارا تو حال یہ ہے نا. لیکن انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی، دین کی خاطر اپنے بچے کے گلے پر چھری رکھ دی، دین کی خاطر جب وہ آگ کے اندر ڈالا جانا پسند کیا، لیکن کلمہ حق کہنے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے. پھر اللہ پاک نے کیسی برکتیں اور کیسے فضائل ان کو عطا فرمائے. تیسرا وصف فرمایا حنیفاً ولم یک من المشرکین، فرمایا ہر باطل سے جدا تھے اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے. آج بھی ایسے بدبخت اور خبیث الفطرت لوگ پائے جا رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں. وہ پچھلے دنوں وہ ایک غلیظ بندے کا کلپ نظروں سے گزرا، وہ کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا نا، وہ خوشی سے نہیں گئے تھے، ان کو تو اٹھا کر پھینکا گیا تھا آگ کے اندر. اور ساتھ ہی ڈاکٹر اقبال کا جو اتنا پائے کا شعر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ فضیلت کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس کے بارے میں کہنے لگا یہ ایک جذباتی شعر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی زبان درازی کرنے سے باز نہیں آتے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو پیچھے ہٹ جاتے. نمرود تو کہہ رہا تھا بادشاہی لے لے، میں آپ کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں دوں گا. آپ چاہتے پیچھے ہٹ جاتے، توحید کا رستہ چھوڑ کر بچ سکتے تھے. لیکن انہوں نے یہ مشکل برداشت کی، آگ میں ڈالا جانا پسند کیا. وجہ کیا تھی؟ توحید باری تعالیٰ کا عشق تھا، وہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز تھے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہ خود آگ میں نہیں گئے، اگر خود جاتے وہ خودکشی ہو جاتی، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو انہوں نے چھری رکھی تھی، پھر اس کو بھی خودکشی کہیں گے؟ کیسے کیسے عجیب لوگ آج ہمارے یہاں نمودار ہو گئے. اب یہ سراہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، اور آگے والے لوگ جو بیٹھ کر اس کی باتیں سن کر دانت نکال رہے ہیں، یار کتنا بڑا اس نے نکتہ بیان کر دیا. حالانکہ اللہ پاک کے ایک نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، اور وہ نبی جن کے فضائل اللہ پاک نے سینکڑوں آیات کے اندر بیان فرمائے، اور ان کی یادیں ہمارے لیے آج بھی موجود ہے. ہماری حج مکمل نہیں ہوتا، ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، ہماری قربانی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان کی یاد کو شامل نہ کریں. لیکن وہ کہہ رہے کہ ان کو جو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا وہ مجبوری میں چلے گئے تھے. بھائی کیا مجبوری تھی؟ وہ پیچھے ہٹ جاتے، آگ سے بچ جانا تھا. وہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز تھے. ان کے دل کے اندر توحید کا ایسا عشق، اللہ پاک کی توحید کا ایسا عشق تھا کہ انہوں نے آگ میں جانا پسند کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ پاک کی ذات کا عشق ہی تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کے گلے پر چھری بھی رکھ دی اور اپنے بیوی بچے کو ویرانے کے اندر چھوڑ کر آنا بھی پسند کر لیا. اگر وہ خود بھی چلے جاتے یہ خودکشی نہیں تھی، یہ اللہ پاک کی توحید کا اثر تھا. اللہ پاک ہمیں ایسے بے ادبوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ اپنے برگزیدہ بندوں کا فرما بردار رکھے، اور اللہ پاک ہمیں ادب والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.